فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ایجنٹ ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہی ایک بات تمہارے حق میں جاتی ہے، کوئی بھی ایجنٹ ہو اپنے ہاتھ پیر بچا کر کام کرتا ہے۔ چلو اتنا تو ہوا کہ ہم غداری جیسے سنگین الزام سے بری قرار پا گئے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، نہ تم اس الزام میں ملوث ہوئے تھے اور نہ ہی بری برقرار دیے گئے ہو، پہلے بھی مشکوک تھے، اب بھی مشکوک ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ آپ کی آمد کا مقصد تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اپنے شعبے کی انچارج ہوں، جیکولین نے کہا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے شعبے کی کارکردگی پر کوئی حرف آئے۔ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں نکلتا کہ آپ باعزت شہریوں پر الزام تراشی کرتی پھریں۔ اس طرح تو آپ کے شعبے کی کارکردگی پر حرف ضرور آئے گا۔ میرے کام کرنے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ میں پانی کے سر سے اونچا ہونے کا انتظار نہیں کرتی، ہر فتنے کا سر ابتدا ہی میں کچل دینے کی قائل ہوں۔ آج کا واقعہ میرے لیے بہت تلخ ثابت ہوا ہے اور میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آئندہ اگر کوئی مر بھی رہا ہوگا تب بھی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ جیکولین بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آئندہ تم کیا کرو گے، لیکن اس معاملے میں ہر چیز تمہارے خلاف ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم نے خود ہی کوئی سازش کی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نادانستگی میں کسی کے اعلی کار بن گئے ہو، تمہیں اصل حالات سے بے خبر رکھا گیا ہو۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں میڈم جیکولین، میں نے بے بسی سے کہا۔ میں کسی بات سے واقف نہیں ہوں۔ جب تمہارا ساتھی گرا تھا تو تمہارا فطری رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ آگے بڑھ کر اسے سنبھالتے، لیکن اس کے برعکس تم حال میں ایک دوسرے سے اجنبی بنے رہے۔ آپ کس قسم کے تجزیے کر رہی ہیں؟ وہ فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ ضرورت پڑتی تو میں یقیناً اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا، لیکن اسے ضرورت تھی ہی نہیں۔ اس واقعے سے قبل تم تینوں حال میں موجود تھے، پھر اجنبیوں کی طرح اٹھ کر باہر چلے گئے اور اس کے تھوڑی دیر بعد تم لوگ پھر باری باری حال میں داخل ہوئے۔ کیا اس سے بھی تمہیں انکار ہے؟ میں اس بات سے لا علم ہوں۔ میں ضرور حال سے باہر گیا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جیکولین صوفے سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف گئی اور پردہ کھسکا کر باہر جھانکنے لگی۔ چند لمحے بعد پلٹ کر بولی، تم شاید ابھی تک اسی ادھیڑ بن میں ہو کہ میں یہاں کیوں آئی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور تہذیب تو اس کی موجودگی کے دوران خاموش تماشائی بنی رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں فتنے کو ابتدا ہی میں کچل دینے کی قائل ہوں۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ کتنے مستعد ہیں۔ اگر تم کسی چکر میں ہو تو کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ لوگ واقعی بے حد مستعد تھے۔ گو کہ مجھے اس بات کا اندازہ ذرا دیر سے ہوا، لیکن ہو گیا تھا۔ تم ہمارے خلاف تفتیش کیوں نہیں کرتی؟ ہوٹل کے رجسٹر سے تمہیں ہمارے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ وہ ساری معلومات پہلے ہی حاصل کر لی گئی ہیں، لیکن ان کے بارے میں تفتیش کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ کسی کی نیت کے بارے میں تو پتہ نہیں چلا جا سکتا۔ کیا اس کا مطلب میں یہ لوں کہ تم مجھے ہیلن سے دور رہنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، تم میں ذرا سی بھی عقل ہوگی تو خود ہی سب کچھ سمجھو گے، اس لیے میں نے ہر بات تمہارے گوش گزار کر دی ہے۔ حالات اور واقعات کی روشنی میں تمہاری پوزیشن بہت خراب ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، میں نے کہا، لیکن کل شام ہیلن یہاں آئے گی اور ڈنر میرے ساتھ ہی کرے گی۔ میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ اس سے وعدہ جو کر چکا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ جیکولین نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تنبیہ کر دی ہے، تم جو بھی کرو گے اپنی ذمہ داری پر کرو گے۔ آپ کو ہماری طرف سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے میڈم۔ زیادہ سے زیادہ 2-3 روز میں ہم واشنگٹن سے چلے جائیں گے۔ وہ دروازے کے ہینڈل گھماتے ہوئے یکلخت رک کر مڑی۔ اس کے پتلے ہونٹوں پر بڑی شفاف مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ خطرے میں تو تم خود ہو، اپنی فکر کرو، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ بڑا بےہودہ طریقہ کار ہے اس عورت کا، تہذیب نے اس کے باہر نکلتے ہی کہا، لیکن اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں جپٹ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ جیکولین لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راہداری کے دونوں سروں پر 2 افراد نظر آئے جو بڑے غیر متعلق انداز میں کھڑے تھے، لیکن میں نے ایک ہی نظر میں اندازہ کر لیا کہ وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ جیکولین لفٹ میں سوار ہو گئی اور میں کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ تنہا نہیں آئی تھی، میں نے تہذیب سے کہا، اس کے 2 ہرکارے اب بھی راہداری میں موجود ہیں، اور بھی ہوں گے۔ 2 تو صرف راہداری میں نظر آئے ہیں، اس وقت تو پورا ہوٹل ان کے گھیرے میں ہوگا۔ ان لوگوں کے کام کرنے کا انداز تو یہی ہے، خطرہ خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، احتیاطی تدابیر کے طور پر گھیراؤ ضرور کر لیتے ہیں۔
इस औरत जैकुलिन का तरीका तफ्तीश अहमकाना नहीं है अली। हमसे मालूमात हासिल करने के बजाय हमें मालूमात फराहम करके चली गई। उसका अपना अंदाज है, हम भला इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, लेकिन यक बयक हमारे लिए बेहद दुश्वारियां पैदा हो गई हैं। ना चाहते हुए भी हम उनकी नजरों में आ गए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर इन लोगों की मुस्तैदी का यही आलम है तो फिर हारूत और आबेल ने फार्मूले कैसे चोरी करवाए होंगे। इसी एक बात से अंदाजा कर लो कि वो किस पाए का आदमी है। बहरहाल हम उससे अपना मुवाजना नहीं कर सकते, इसलिए कि जो मरात उसे यहाँ हासिल हैं हम उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते। बड और जाहिर को होशियार करना जरूरी है अली, कहीं बेखबरी में वो कोई नुकसान न उठा जाएं। तुम क्या समझ रही हो कि उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया होगा? जिस तरह हमसे पूछगिछ की गई है उसी तरह उनसे भी हकीकत उगलवाने की कोशिश जरूर की गई होगी, मैंने कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और फिर बड अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ जाहिर भी था और उन दोनों के चेहरों पर सरासीमगी के आसार थे। उनकी ये हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। क्या हुआ, तुम दोनों हवास बाख्ता क्यों हो? खतरा चीफ, बड बोला। हम CIA की नजरों में आ गए हैं। वो तो आना ही था, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। कब तक उनकी नजरों से बच सकते थे? तुम्हें अंदाजा नहीं है चीफ कि हम किस किस्म के खतरे से दो चार हैं। हमारे पास 2 आदमी आए थे और हमसे तरह तरह के सवालात करते रहे। जी हाँ जनाब, जाहिर ने कहा। उनका अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें यकीन हो कि हेलन के सिलसिले में हमने सोची समझी स्कीम पर अमल किया था। अगर हमें पहले से मालूम होता कि हेलन की निगरानी हो रही है तो हम मोहतात रहते, मैंने कहा। बेखबरी के सबब हम सभी उनकी नजरों में आ गए हैं और उनकी जहानत की दाद भी देनी पड़ती है, तहजीब बोली। उन्होंने बिल्कुल सही नताज अखज किए हैं। तुम लोग तो इस तरह बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें उनके बारे में इल्म है, बड़ ने हैरत से कहा। हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर उन लोगों ने तुम दोनों से पूछगिछ की है तो क्या हमें बख्श दिया होगा? मुझे हैरत है चीफ, अगर उन्हें हम पर किसी किस्म का शुबा था तो वो हमें इस तरह क्यों छोड़ गए, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? उनका मकसद ये मालूम होता है कि अगर हमारे अल्जाम तकरीबी हैं तो हम उनसे बाज आ जाएं। इसके अलावा ये कि उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, वरना इस वक्त हम सलाखों के पीछे नजर आते। फिर अब हम क्या करें जनाब? जाहिर ने कहा। क्या हमें अपना मिशन अधूरा ही छोड़ना होगा? नहीं जाहिर, ये बुरा जरूर हुआ है कि हम सब उनकी नजरों में आ गए हैं, लेकिन मिशन इतनी आसानी से अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है चीफ, मिशन तो वाकई अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता, ताहम अब तरीका कार में तब्दीली तो लाजमन करना पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, उनके पास चूंकि कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं हेलन के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। क्या कह रहे हो चीफ? अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो इस तरह तो हम उन्हें सबूत फराहम कर देंगे। अव्वल तो मेरी और हेलन की मुलाकात से वो कोई सबूत नहीं हासिल कर सकेंगे, ताहम अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, वही जो अब तक करते आए हैं। बड़ मुस्कुरा कर बोला। मेकअप तब्दील करके यहाँ से भाग निकलते हैं, किसी और होटल में ठहरेंगे। ये तो अहमकाना तजवीज है, तहजीब ने कहा। अगर हम उन लोगों को जुल देकर निकल भी गए तो इससे 2 खराबियां पैदा होंगी। हम पर उनका शुबा यकीन में तब्दील हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जरिया तलाश करने में मजीद वक्त बर्बाद होगा। हमारे गायब होने के बाद अगर उनका शुबा यकीन में बदल गया तो इससे हमें क्या नुकसान पहुँचेगा? हम तो मुयस्सर होंगे नहीं कि वो हमें कोई नुकसान पहुँचा सके, बड़ ने कहा। हालात बदल गए हैं बड़, तहजीब ने संजीदगी से कहा। पहले की बात और थी, हम किसी की नजरों में आए नहीं थे, अब हमारी बाकायदा निगरानी की जा रही है। और फिर ये भी तो सोचो कि अगर उन्हें हम पर किसी किस्म का शुबा था तो उन्होंने हमें उससे मुतला क्यों कर दिया? खामोशी से भी तो हमारी निगरानी की जा सकती थी। अहमक लोग हैं, बड़ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। हम पर अपनी मालूमात का रोब डालना चाहते हैं, उन्हें अहमक कह देने से काम नहीं चलेगा। बड़ हमारे मुकाबले पर दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, उनके उठाए हुए किसी भी कदम को अहमकाना नहीं करार दिया जा सकता। ये लोग कोई भी कदम उठाने से पहले उसका हर जाविये से जायजा लेते हैं और फिर मुतमईन होने के बाद ही मंसूबे पर अमल पैरा होते हैं। उनके मुकाबले पर अगर जरा सी भी हमाकत की तो उसके बदतरीन नताज भुगतने पड़ेंगे। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। तहजीब की कही हुई हर बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक था, लेकिन बड़ बहस करने पर आमादा था। कहने लगा, आप उनसे मरूब मालूम होती हैं मैडम, तभी तो इस किस्म की बातें कर रही हैं। CIA में भी हमारी तरह के ही लोग होते हैं, वो कोई आसमानी मखलूक तो नहीं होते कि उनसे गलती सरजद ही नहीं हो सकती। अब यही देख लीजिए कि बगैर किसी सबूत के उन्होंने हम पर चढ़ाई करके जबरदस्त गलती की है। पूरी तरह तो नहीं बता सकती कि उन्होंने किस किस पहलू को पेश नजर रखा होगा, लेकिन 2 मोटी मोटी बातें ऐसी हैं जो वाज़ेह तौर पर समझ में आती हैं। इस बात का इम्कान था कि हम चारों में से कोई एक बौखला कर
کسی قسم کا اعتراف کر بیٹھتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ان کی چاندی ہو جاتی، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی یہ بات بہرحال طے تھی کہ ہم لوگ بوکھلا ضرور جائیں گے۔ بوکھلاہٹ میں آدمی اوندھی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اور اس کا گرفت میں آنا آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہم میں سے کسی نے کوئی اعتراف نہیں کیا، اس لیے اب ان کی پوری توجہ اس بات پر مرکوز ہوگی کہ کب ہم سے کوئی غلطی ہو اور وہ ہم کو پھانس لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ بڑ نے ہٹ درمی سے کہا، ہم کسی تقریبی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں بڑ، میں نے کہا، اور نہ ہی ہم ایسا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں جس کی بنا پر ہمیں گرفت میں لیا جا سکے، لہٰذا ہمیں مطمئن رہنا چاہیے۔ آخر کل شام ہیلن بھی تو یہاں آئے گی، اور اگر انہوں نے ہمارے بارے میں تفتیش شروع کر دی تو بڑ نے کہا، ہمارا سب کچھ تو فرضی ہے، کیا ہم پھنس نہیں جائیں گے؟ اس سارے معاملے میں یہی ایک پہلو کمزور ہے اور میں اسی کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہوں، لیکن اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم پہلے سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کریں اور پکڑے جائیں، دوسری صورت یہ کہ ہم چانس لیں، ممکن ہے ہمارے بارے میں تفتیش نہ کی جائے۔ میرے خیال میں دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں جناب، ظاہر نے کہا، ہمیں فوری خطرہ تو ہے نہیں جس سے گھبرا کر ہم کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے خود کو پھنسا لیں، لیکن اگر انہوں نے تفتیش کر ہی ڈالی تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ بڑ بولا، کیا ہم چوہوں کی طرح نہیں گھیر لیے جائیں گے؟ اس صورت میں ہم مقابلہ کریں گے بڑ، بچت کا تو کوئی راستہ یوں بھی نہیں ہے، جب خطرہ سر پر آ جائے گا تبھی ہاتھ پیر ماریں گے۔ ٹھیک ہے چیف، اگر تم مرواہی دینے پر تل گئے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، اور اب تو کمرے تک ہی محدود ہو جانا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے کہا، کمروں تک محدود ہو کر رہ جانے میں کیا مصلحت کار فرما ہے؟ ہماری نگرانی ہو رہی ہے چیف، اگر ہم کہیں باہر جائیں گے تو ہمارا تعاقب شروع کر دیا جائے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں تعاقب کرنے دو، تم کوئی غلط کام کرو گے نہیں تو پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوش رہو چیف، بڑ نے خوش ہو کر کہا، میں تو سمجھا تھا خیر اب میں ہوٹل کی تفریحات میں حصہ لے سکتا ہوں، نہ صرف ہوٹل کی تفریحات بلکہ واشنگٹن میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جی بھر کے عیش کرو، میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو چیف؟ بڑ نے ہکلا کر کہا، کیا یہ سب کچھ سرکاری طور پر ہوگا؟ نہیں، تم شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میں سنجیدہ ہوں بڑ، میں نے چند بڑے نوٹ بڑ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نگرانی کرنے والے کہیں بور نہ ہو جائیں، لیکن خبردار انہیں ڈاج دینے کی کوشش مت کرنا۔ آج تو تم نے دل خوش کر دیا چیف، بڑ نے نوٹ جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، اللہ تمہیں جڑواں بچوں، یہ رعایت تم سے کسی وقت بھی واپس لی جا سکتی ہے، لہٰذا جلد از جلد میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ارے باپ رے! بڑ اچھل کر کھڑا ہوا اور جپٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ظاہر کو ہنسی آ گئی۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ ظاہر نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیا مجھے بھی شہر نوردی کرنی پڑے گی؟ ضروری نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن اگر تم کہیں جانا چاہو تو تم پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہیں جناب، باہر جانے کا میرا قطعی کوئی موڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، جو چاہو کرو، لیکن یہ بات ذہن سے نکال دو کہ ہم کسی غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہیں۔ یہ تو میں سمجھ چکا ہوں جناب کہ ہمیں سب کچھ معمول کے مطابق کرنا ہے، ظاہر نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ ہم بہت خطرناک سچویشن میں پھنس گئے ہیں علی، کہیں سچ مچ یہ کمرے ہمارے لیے چوہے دان ہی نہ ثابت ہوں۔ اب اپنی مرضی سے تو اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے، لہٰذا تم بھی بے فکری اوڑھ لو اور لمبی تان کے سو جاؤ۔ تہذیب ہنس پڑی۔ چلے تھے نائمہ برق فواد اور حسن ناصر کو چھڑوانے اور خود اس جنجال میں پھنس گئے۔ کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے تہذیب، لیکن ہماری کوششیں تو بہرحال جاری رہیں گی، نتیجہ خاک کچھ ہی کیوں نہ نکلے۔ ایک بات پوچھو علی، بتاؤ گے؟ تہذیب نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ 10 باتیں پوچھو جانے علی، میں نے ترنگ میں کہا، لیکن تمہیں کوئی بات پوچھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ تم ہمیشہ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپاتے رہتے ہو۔ تہذیب نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کبھی پوری بات نہیں بتاتے، یہ تمہاری عادت ہے۔ اوہ، میں ہنس پڑا۔ یقیناً تم موجودہ صورتحال کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ ہاں علی، میرے سوال کا تعلق موجودہ صورتحال سے ہی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ تم صحیح بات بتاؤ گے۔ ارے بابا، کہہ تو دیا بتاؤں گا، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ تہذیب مسکرائی۔ یہ بتاؤ، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں تفتیش کر کے معلوم کر لیں کہ ہمارے نام پتے سب کچھ جعلی ہیں؟ بالکل ممکن ہے، بلکہ اس کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اگر انہوں نے تفتیش کر لی تو انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے فرضی نام پتے لکھوائے ہیں تو کیا وہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسی صورت میں ہمارے فرار ہونے کے کیا امکانات ہوں گے؟ نہ ہونے کے برابر، میں نے کہا۔ تو کیا ہم یوں ہی گرفتار ہو جائیں گے؟ تہذیب نے حیرت سے کہا۔
اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے۔ فرار ہونے کی کوشش کر کے ہم سراسر نقصان میں رہیں گے۔ تم آخر اتنے مطمئن کیوں ہو؟ تہذیب جھنجھلا گئی۔ یقیناً تمہارے ذہن میں کچھ ہے، ورنہ تم اتنے مطمئن نہ ہوتے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تو تم یہ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ میں نے کہا ہاں تہذیب، اگر ہم گرفتار ہو ہی گئے تو وہ ہمیں زیادہ دیر قید نہیں رکھ سکیں گے، مجبوراً انہیں فارمولہ کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ تہذیب اچھل پڑی۔ واقعی علی، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اگر ایسا ہوا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ CIA والے بھی کیا یاد کریں گے کس سے پالا پڑا تھا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے ہم سو گئے۔ رات سکون سے گزر گئی۔ صبح کا ناشتہ ہم نے کمرے ہی میں کیا۔ ناشتے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کمرے میں رکھی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں ایک شخص نظر آ رہا تھا جو غالباً اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت نہیں ہوئی کہ اس شخص کا تعلق CIA سے ہے اور اس طرح ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ CIA والوں سے کچھ بعید نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت ہوٹل کا ہر ملازم ان کے لیے کام کر رہا ہو۔ میں بے پرواہی سے بڑ اور ظاہر والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر کمرے ہی میں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک بڑ کی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ اس اطلاع میں تشویش کی کوئی بات نہیں تھی، مگر اب اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بڑ واپس آ گیا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے قطعی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ رات اس نے جاگ کر گزاری ہے۔ اوہو، تم یہاں ہو چیف، بڑ نے کہا۔ ابھی میں تمہاری ہی طرف جاتا۔ رات تو مزہ ہی آ گیا۔ تفصیلی رپورٹ پیش کرو۔ میں نے کہا یہ زیادتی ہے چیف، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ عیش کرو، اب خود ہی باز پرس بھی کر رہے ہو۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ یہ بتاؤ کہ کل رات تم کہاں کہاں گئے اور تمہارا تعاقب کب تک کیا گیا؟ کئی نائٹ کلبوں کے چکر لگانے کے بعد ایک لڑکی مل گئی تھی۔ میں اس کے فلیٹ پر چلا گیا۔ بہت غریب لڑکی ہے بیچاری۔ لڑکی کے حالات بیان کرنے کے بجائے کام کی بات کرو۔ مجھے اس لڑکی کے حالات جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں تو اس لڑکی کے فلیٹ پر جانے تک یہ لوگ سائے کی طرح میرے ساتھ لگے رہے۔ انہوں نے خود کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ پھر انہوں نے فلیٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ گھیرے میں لینے کا کیا مطلب ہوا؟ ظاہر نے چونک کر پوچھا۔ وہ نگرانی ہی کر رہے تھے، لیکن اس طرح کہ ان کی نظروں میں آئے بغیر فلیٹ سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تو تم نے ساری رات اس لڑکی کے فلیٹ پر گزار دی؟ میں نے بڑ کو گورتے ہوئے کہا۔ نہیں چیف، وہاں تو میں مجبوراً گیا تھا۔ آخر صحت کے لیے سونا بھی تو ضروری ہے۔ 5 بجے میں اس فلیٹ سے نکل کر ایک پارک میں چلا گیا۔ وہ لوگ مسلسل میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ پارک میں 1 گھنٹہ جاگنگ اور دیگر مختلف ورزشیں کرنے کے بعد پھر گھومنے نکل کھڑا ہوا۔ ناشتہ جس ہوٹل میں کیا وہ یہاں سے بہت دور ہے، اب وہیں سے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بڈ، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ تم نے اپنا کردار بہت اچھی طرح نبھایا۔ اب اگر نیند پوری کرنا چاہو تو سو جاؤ۔ اٹھنے کے بعد پھر گھومنے نکل جانا اور اس بار ظاہر کو ساتھ لیتے جانا۔ کچھ دیر ساتھ گھومنے کے بعد تم دونوں الگ الگ ہو جانا۔ تھک جاؤ تو واپس آ جانا۔ بڑ کبھی نہیں تھکتا چیف، بڑ نے سر ہلا کر کہا، لیکن اس طرح گھومنے سے رقم بہت خرچ ہوتی ہے۔ شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رات والے پیسے ختم ہو گئے۔ میں نے جیب سے مزید نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو، لیکن خیال رہے کہ شام 7 بجے تک لازماً واپس آ جانا۔ میں نے اپنے کمرے میں واپس آ کر تہذیب کو ساری باتوں سے آگاہ کر دیا۔ میری باتیں سن کر تہذیب نے پوچھا، تم بڈ اور ظاہر کے ذریعے ان لوگوں کو کیا تاثر دینا چاہتے ہو؟ وہ دونوں واشنگٹن کی سیر کر رہے ہیں اور ہم دونوں کو واشنگٹن کی سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم دونوں اس ضرورت سے کیوں بے نیاز ہیں؟ تہذیب نے یوں ہی روا روی میں پوچھا۔ ہمارے پاس فرصت جو نہیں ہے، میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ہم دوست ہیں اور یہاں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے۔ تہذیب جھیپ گئی۔ میں نہیں رکوں گی اب کمرے میں، اس طرح تو واقعی ان لوگوں پر یہی تاثر پڑے گا۔ اس وقت تو تمہارا جو جی چاہے کرو، لیکن شام 7 بجے مجھے تنہا چھوڑ دینا۔ میں ہیلن سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تہذیب نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیا کوئی خاص آئیڈیا ہے تمہارے ذہن میں؟ صرف اتنا کہ تمہاری موجودگی میں شاید وہ کھل کر گفتگو نہ کر سکے۔ جب وہ چلی جائے تب تم واپس آنا، میں نے کہا، اور تہذیب نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی۔ شام تک کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ نگرانی کرنے والے بدستور موجود تھے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے ڈائننگ ہال میں کھایا۔ نگرانی کرنے والے سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ خود کو چھپانے کی کوشش کرنے کے بجائے وہ خود کو نمایاں کر رہے تھے۔ شاید ان کا مقصد یہ رہا ہو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہراساں کیا جائے۔ شام 6 بجے کے بعد بڈ اور ظاہر واپس آئے۔ میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، جب تک ہیلن واپس نہ چلی جائے تم دونوں اپنے کمرے میں رہو گے۔ تہذیب بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ اپنے کمرے میں گفتگو کرتے ہوئے تم لوگ بہت محتاط رہنا۔ مجھے خدشہ ہے کہ اب وہاں ہونے والی گفتگو کہیں اور بھی سنی جا سکے گی۔ یہ شبہ تمہیں کیسے ہوا چیف؟ بڈ نے پوچھا۔
تم لوگ تمام دن غائب رہے ہو. تمہاری عدم موجودگی میں ان لوگوں نے یقیناً وہاں کوئی ایسا آلہ چھپا دیا ہوگا جس کے ذریعے وہاں ہونے والی گفتگو سے باخبر رہ سکیں. یہ کوشش اس کمرے کے لیے بھی تو کی جا سکتی تھی. کیا تم لوگوں نے کمرہ خالی نہیں چھوڑا تھا؟ برڈ نے سوال کیا. ہم دونوں نے دوپہر کا کھانا ڈائننگ ہال میں کھایا تھا، لیکن ہماری عدم موجودگی میں کوئی کمرے میں نہیں داخل ہوا. میں نے ایسا انتظام کر لیا تھا کہ اگر کوئی کمرے میں داخل ہوتا تو مجھے اس کا پتہ چل جاتا. وہ تینوں چلے گئے اور میں ہیلن کا انتظار کرنے لگا. مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا. ٹھیک 7 بجے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا. ہیلن دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی. ہائے، اس نے کہا. میں نے بھی جواباً اسے ہیلو کہا. وقت کی بہت پابند ہو. مجھے بالکل بھی انتظار نہیں کرنا پڑا. آؤ اندر آ جاؤ. ہیلن کمرے میں آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی. وقت کی پابندی کے معاملے میں بالکل انگریز ہوں، اس نے کہا. بہت اچھی بات ہے، میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں. میں نے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا. کل خیریت سے پہنچ گئی تھی؟ ہاں، مجھے بلا کیا خطرہ ہو سکتا تھا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا. اور میں حیران رہ گیا. اس کے انداز میں تسنا نہیں تھا، گویا وہ اس بات سے لا علم تھی کہ ہماری نگرانی کی جا رہی ہے. جوہری توانائی کے ادارے کے ملازمین کسی وقت بھی کسی خطرے کی زد میں آ سکتے ہیں. ہیلن چونک پڑی. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا. رات تمہارے جانے کے بعد میڈم جیکولین یہاں تشریف لائی تھی، انہی کی زبانی علم ہوا ہے. جیکولین یہاں آئی تھی؟ ہیلن الجھے ہوئے انداز میں بولی. مگر وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ تم اسے جانتی ہو؟ میں نے پوچھا. کیوں نہیں جانوں گی، وہ ہمارے ہاں سیکیورٹی سٹاف کی انچارج ہے، بہت کم باہر نکلتی ہے. ظاہر ہے جب تم نے اسے رات کے واقعے سے آگاہ کیا ہوگا تو میں نے اسے کچھ نہیں بتایا. میری تو اس سے ملاقات تک نہیں ہوئی، اور ایک اسے کیا میں نے تو کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا. میں حیران رہ گیا. اگر ہیلن نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا تو پھر جیکولین کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہیلن نے آج میرے پاس آنے کا وعدہ کیا ہے؟ میں بہت تیزی سے سوچ رہا تھا. جب ہیلن نے مجھ سے یہ بات کی تھی اس وقت ہمارے نزدیک کوئی موجود نہیں تھا، ورنہ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ ہیلن کی نگرانی کرنے والوں میں سے کسی نے ہماری گفتگو سن کر جیکولین تک پہنچا دی ہوگی. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا، اس لیے یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس کے ذریعے ان لوگوں تک آوازیں پہنچ جاتی ہیں. اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں رہا کہ انہوں نے احتیاطاً ایسا کیا ہوگا، اور ایسی کوئی بھی چیز چھپانے کے لیے ہیلن کا پرس بہترین جگہ تھی. میں سوچ رہا ہوں اس بڈھی کھوسٹ جیکولین کو باڑ میں چونکو. تم بہت حسین ہو، اپنے بارے میں باتیں کرو. صرف باتیں؟ ہیلن نے بے باکی سے مسکرا کر کہا. باتیں بھی؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہیلن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. ہیلن نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھا. میں نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر ایک کاغذ پر لکھا. ہیلن، مجھے شبہ ہے کہ تمہارے پرس میں جاسوسی کا کوئی آلہ موجود ہے، لہٰذا اب ہم غیر متعلق باتیں کریں گے. باقی باتیں نیچے ڈائننگ ہال میں ہوں گی. چلتے وقت اپنا پرس یہیں چھوڑ جانا. ہیلن حیرت سے مجھے لکھتے دیکھتی رہی. پھر میں نے کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا. اس نے میری لکھی ہوئی عبارت پڑھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. لیکن اس نے ذہانت کا ثبوت دیا اور ہنس کر بولی. یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے ڈیئر، تم بار بار کس سوچ میں ڈوب جاتے ہو. میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے ڈنر کر لیں. کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، تمہاری مہمان ہوں. اچھا یہ بتاؤ، ڈنر کے لیے کمرہ موزوں رہے گا یا نہیں؟ ڈنر کا لطف تو ڈائننگ ہال میں ہی آئے گا. تو چلو پہلے ڈنر کر لیں، میں نے کہا اور ہیلن کے ساتھ کمرے سے نکل آیا. ہیلن نے اپنا پرس کمرے میں ہی چھوڑ دیا تھا اور اب ہم گفتگو کرنے کے لیے آزاد تھے. تم نے کیا لکھا تھا؟ ہیلن نے راہداری میں ہی پوچھا. میں پوری طرح نہیں سمجھ سکی. بتاتا ہوں. اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے ڈائننگ ہال میں پہنچ کر سکون سے بیٹھ تو جائیں. ہیلن اصل بات معلوم کرنے کے لیے خاصی مضطرب تھی. ڈائننگ ہال کی ایک میز پر بیٹھتے ہی اس نے پھر اپنا سوال دہرایا. تم نے کسی سے تذکرہ کیا تھا کہ آج شام 7 بجے میرے پاس آؤ گی؟ میں نے پوچھا. نہیں، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں نے اس زمن میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن جیکولین کو معلوم تھا کہ تم آج مجھ سے ملنے آ رہی ہو. سوال یہ ہے کہ یہ بات اس کے علم میں کیسے آ گئی؟ یقیناً تمہارے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے ذریعے ان تک آوازیں پہنچ سکتی ہیں، اور ممکنہ طور پر وہ چیز تمہارے وینٹی بیگ میں ہی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بات تو سمجھ میں نہیں آتی. ہیلن کا منہ مارے حیرت کے کھل گیا. مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس طرح میری گفتگو سنی جائے. اس نے غصیلے لہجے میں کہا. کیا ملازمت کے وقت تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ اس ملازمت کے دوران تمہیں کتنی پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی؟ نہیں، مجھے یہ ہرگز نہیں بتایا گیا تھا کہ میری جاسوسی اس طرح بھی کی جائے گی. اگر مجھے یہ علم ہوتا تو ہرگز ملازمت نہ قبول کرتی. لیکن تم کون ہو؟ اس نے یک بیک چونک کر پوچھا. تم غلط سمجھ رہی ہو. میں نے ہنس کر کہا.
میرا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی قسم کا امتحان ہے، تب بھی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ تم کون ہو اور جیکولین تمہارے پاس کیوں آئی تھی۔ میں تنہا نہیں ہوں، ہیلن میرے 3 ساتھی اور بھی ہیں اور تینوں اسی ہوٹل میں مقیم ہیں۔ تمہاری مدد کرنے کے جرم میں کل رات ہم سب سے پوچھ گچھ کی گئی اور اس وقت سے مستقل ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ پوچھ گچھ کیوں کی گئی؟ وہ تم سے کیا معلوم کرنا چاہ رہے تھے؟ ان کا خیال تھا کہ تمہارا پرس میں نے ہی غائب کروایا تھا اور یہ تم سے تعارف حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا، نیز یہ کہ ہم لوگ کسی قسم کی تقریبی سرگرمی میں ملوث ہیں۔ اوہ، پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی ساری باتیں مفروضوں پر مبنی تھیں، لہٰذا وہ کچھ بھی ثابت نہ کر سکے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہماری نگرانی شروع کرا دی ہے۔ میں اپنا وینٹی بیگ چیک کروں گی ہیلن نے کہا۔ اگر اس میں سے واقعی جاسوسی کا کوئی آلہ نکل آیا تو میں ملازمت چھوڑ دوں گی۔ تم غلطی کرو گی ہیلن، اس قسم کے جذباتی قدم نہیں اٹھانے چاہیے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ ہیلن غصیلے لہجے میں بولی، بات پسند ناپسند کی نہیں ہے، یہ سوچو کہ اس طرح تمہیں کتنا تحفظ حاصل ہے۔ اگر کسی وقت تم کسی مشکل میں پھنس گئی تو انہیں فوراً علم ہو جائے گا اور وہ تمہاری مدد کو پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ہیلن نے بیزاری سے کہا، میں اس پر غور کروں گی۔ میں نے ویٹر کو ڈنر کے لیے آرڈر نوٹ کرایا اور ڈنر کے دوران میں نے اس سے کہا، تم شاید مسٹر گرے ہولڈنگ کی پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے ملازمت کر رہی ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہیلن نے چونک کر پوچھا۔ تمہاری سیکیورٹی چیف کی مہربانی سے، یہ اطلاع بھی انہی کی فراہم کردہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، ہیلن نے منہ بنا کر کہا۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ مجھے عام لوگوں سے اپنی حیثیت پوشیدہ رکھنی ہوگی، اور سیکیورٹی چیف صاحبہ کا عالم یہ ہے کہ خود وہ اس قسم کی معلومات غیر متعلقہ لوگوں کو فراہم کرتی پھر رہی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اس سلسلے میں مسٹر گرے ہولڈنگ سے بات کی جائے۔ میں نے کہا، وہ تو میں کروں گی۔ ہیلن نے کہا، ان کے علم میں لانا ضروری ہے کہ سیکیورٹی چیف خود ضابطوں کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہ مناسب نہیں رہے گا۔ سیکیورٹی چیف تمہاری دشمن ہو جائے گی۔ ممکن ہے بدلہ لینے کے لیے وہ تمہیں کسی چکر میں ہی پھنسا دے۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہیلن متفکرانہ انداز میں بڑبڑائی، لیکن یہ بات ان کے علم میں لانا بھی ضروری ہے۔ اگر تم ان سے میری ملاقات کرا سکو تو یہ کام میں کرنے کو تیار ہوں، میں نے کہا، اور ہیلن خوشی سے تقریباً اچھل ہی پڑی۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ گرین کلب تک چلنا پڑے گا، ہیلن نے کہا۔ تمہارے فائدے کے لیے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، گرین کلب تو بہت اچھی جگہ ہوگی۔ میری بات سن کر ہیلن مسکرائی۔ اچھی جگہ کیا، بس عام کلبوں کی طرح ہے اور صرف ممبروں کے لیے مخصوص ہے، تو پھر میں وہاں کیسے جا سکوں گا؟ میں نے اضطراب ظاہر کیا۔ میں بھی اس کلب کی ممبر ہوں، تمہیں ساتھ لے چلوں گی۔ کلب کے قواعد کے مطابق ایک ممبر کے ساتھ ایک مہمان آ سکتا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ وہاں مسٹر گرے ہولڈنگ سے ملاقات ہو ہی جائے؟ ضروری ہے۔ ان کا معمول ہے کہ وہ رات 9 بجے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ ضرور کلب میں گزارتے ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود مسٹر گرے ہولڈنگ سے ملاقات کی صورت نکل آئی تھی۔ معلوم نہیں جیکولین نے ہوٹل میں لکھوائے گئے ہمارے نام اور پتوں کی تصدیق کرنے کی زحمت بھی گوارا کی تھی یا نہیں، لیکن ان کی طرف سے خاموشی اس بات کی غماز تھی کہ جیکولین نے اس پہلو کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے، ورنہ وہ خاموش نہ بیٹھتی۔ ڈنر کے بعد مجھے ہیلن کے ساتھ جانا تھا اور ہوٹل سے غیر حاضری کے بارے میں تہذیب کو مطلع کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں ہیلن سے معذرت کر کے اٹھا اور بڑھ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے تہذیب کو باہر بلوایا اور جلدی جلدی اسے ساری بات بتا کر ہدایات دی اور پھر ہیلن کے پاس واپس آ گیا۔ یہاں سے چلتے وقت تم اپنا پرس ساتھ لے لینا، میں نے ہیلن سے کہا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہمیں گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہنا ہوگا۔ مجھے مسٹر گرے ہولڈنگ سے ملوانے کے بعد تم واپس چلی جانا، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ لیکن وہ تو وہاں صرف برج کھیلتے ہیں، ہیلن نے کہا۔ اگر تم برج کھیلنا جانتے ہو تو مسٹر گرے ہولڈنگ کی قربت بھی حاصل کر سکو گے اور وہ تمہاری بات کو اہمیت بھی دیں گے۔ بے فکر رہو، تمہاری خاطر میں برج بھی کھیل لوں گا۔ 9:15 بجے کے قریب ہم ہوٹل سے باہر آئے اور 9:00 پر ہم گرین کلب کے کمپاؤنڈ میں ٹیکسی سے اتر رہے تھے۔ ہیلن کی وجہ سے کلب میں داخل ہونا مشکل ثابت نہیں ہوا۔ مسٹر گرے ہولڈنگ ایک میز پر بیٹھے نظر آ گئے۔ میز کے گرد 2 افراد اور بھی نظر آ رہے تھے، مگر مسٹر گرے ہولڈنگ کے مقابل والی کرسی خالی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ان کا پارٹنر ابھی تک نہیں پہنچا ہے، اور یہ ایک خوشائند بات تھی۔ ہیلن کو دیکھ کر مسٹر گرے ہولڈنگ نے اظہار شناسائی کے طور پر سر کو ہلکی سی جنبش دی اور بولے، آج تم کیسے ادھر آ نکلی بیبی؟ ان سے ملیے جناب، یہ ایلن گراہم ہے، میرا دوست، برج کا بہت شوقین ہے، ہیلن نے کہا۔ اوہ، مسٹر گرے ہولڈنگ نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ آج ہمارا پارٹنر نہیں آیا، اگر تم پسند کرو تو ہمارے ساتھ برج کھیلو۔ ضرور مسٹر گرے ہولڈنگ، میں نے ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے برج کا شوق ضرور ہے،
لیکن یہ کھیل اتنا مشکل ہے کہ میں اسے پوری مہارت کے ساتھ نہیں کھیل پاتا۔ ہم سبھی شوقیہ کھیلتے ہیں، مسٹر گرے ہولڈنگ نے کہا۔ یہاں کون ماہر ہے؟ اس کے بعد کھیل شروع ہو گیا۔ ہیلن ایک کرسی کھینچ کر میرے برابر بیٹھ گئی تھی، لیکن آدھے گھنٹے بعد وہ اٹھ گئی۔ میں چلتی ہوں ایلن، اس نے کہا۔ تم سے پھر کب ملاقات ہوگی؟ کل شام کو آ جانا، میں نے کہا، اور ہیلن بائے بائے کہہ کر چلی گئی۔ اس کے مزید آدھے گھنٹے بعد میں نے بھی مسٹر گرے ہولڈنگ سے معذرت چاہی۔ بس ایک ڈیل اور کھیل لو، پھر میں بھی جاؤں گا، انہوں نے کہا، اور میں آخری ڈیل کھیلنے بیٹھ گیا۔ برج ٹیبل پر میں نے کوئی کرتب نہیں دکھایا، بس شرافت سے کھیلتا رہا تھا۔ آخری ڈیل کھیل کر میرے ساتھ مسٹر گرے ہولڈنگ بھی اٹھ گئے۔ میں نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے وقت میں سے چند منٹ مجھے دے سکیں گے، آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چلتے چلتے رک گئے۔ آؤ اس ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، انہوں نے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا جہاں کئی میزیں خالی نظر آ رہی تھی۔ میں خاص طور پر آپ سے ملنے کے لیے کلب آیا تھا، ورنہ برج سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، میں نے بیٹھنے کے بعد کہا۔ لیکن تم کھیلتے تو بہت اچھا ہو، اگر باقاعدگی سے کھیلا کرو تو ممکن ہے نیشنل چیمپئن شپ میں بھی حصہ لے سکو۔ مجھے برج سے کہیں زیادہ اہم کام سر انجام دینے ہوتے ہیں مسٹر گرے ہولڈنگ، ورنہ میں آپ کے مشورے پر ضرور عمل کرتا۔ خیر، تو تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ اس بات کا تعلق جوہری توانائی کے کچھ فارمولوں سے ہے، اور آپ بھی جوہری توانائی سے متعلق محکمے میں ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ تم کوئی نجی نوعیت کی گفتگو کرو گے۔ معاف کرنا دوست، میں کلب میں سرکاری نوعیت کی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کو اپنی پسند بالائے طاق رکھنا ہوگی، اس لیے کہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ فوجی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مسٹر گرے ہولڈنگ نے چونک کر کہا۔ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا نتیجہ جانتے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا جناب، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو مسئلہ درپیش ہے اس سلسلے میں کس سے ملنا چاہیے، اور پھر کسی بڑے افسر سے ملنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اس سے تو آپ واقف ہوں گے ہی۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ ڈالو۔ اگر تم نے میرے ساتھ برج نہ کھیلا ہوتا تو شاید میں یہ بھی نہ کرتا۔ اس عنایت کے لیے شکر گزار ہوں جناب، میں نے کہا۔ دراصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوہری ہتھیاروں کے چند فارمولے چوری کر لیے گئے ہیں۔ مسٹر گرے ہولڈنگ نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر ہنس پڑے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس قدر ناقابل یقین بات کہہ رہے ہو، اور آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ فارمولے کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ گئے ہوتے تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا تھا۔ مسٹر گرے ہولڈنگ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ نظر آئے، پھر دوبارہ بے اعتباری نے ان کے چہرے پر بسیرا کر لیا۔ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ کہیں تم کوئی تجربہ کرنے کے چکر میں تو نہیں ہو؟ مجھے تو تم کوئی رائٹر لگتے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سے رائٹر اس جنون میں مبتلا ہوتے ہیں کہ حقیقت سے قریب تر لکھیں، اور اس دن میں وہ بعض اوقات عجیب عجیب حرکتیں کر گزرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ تمہارے کسی ناول کا پلاٹ ہو اور تمہیں اس کے لیے کسی قسم کا مواد درکار ہو۔ آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں مسٹر گرے ہولڈنگ، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ فارمولوں کے حفاظتی انتظام سے واقف نہیں ہو۔ فارمولوں کی چوری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے آپ کو مجھ سے پوری بات پوچھنی چاہیے تھی، اس کے بعد میری باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے تھی، پھر اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے تو میں مان لیتا کہ آپ ایک ذمہ دار افسر ہیں، لیکن یہ طرز عمل تو بہت دل شکن ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر ایلن گراہم، گرے ہولڈنگ نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے کم سے کم الفاظ میں کہہ ڈالو، اس کے بعد میں کچھ سوچوں گا۔ شکریہ جناب، میں نے کہا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ فارمولے کس طرح چوری کرائے گئے ہوں گے، کیونکہ اس بات سے میں خود بھی لا علم ہوں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ فارمولے ہاروت رابیل نے چوری کرائے تھے۔ گرے ہولڈنگ کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آئے، مگر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور میں نے اپنا بیان جاری رکھا۔ ہاروت رابیل کی تحویل میں ایک جرمن سائنسدان تھا جس کا نام ڈی فوسٹر تھا۔ ہاروت رابیل کا ارادہ تھا کہ ان فارمولوں کے ذریعے ہتھیار تیار کرا کے فروخت کرے گا، اس طرح اس کی آمدنی میں سینکڑوں گنا اضافہ ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی ملک کو یہ ہتھیار کسی اور ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتے تھے، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے بہت سے ممالک منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ لیکن ہاروت رابیل کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ڈی فوسٹر فارمولوں سمیت ہاروت رابیل کی قید سے فرار ہو گیا۔ نہ صرف فرار ہوا بلکہ جرمنی پہنچ کر اس نے چند بڑے ممالک سے ان فارمولوں کی سودے بازی کی کوشش بھی کر ڈالی۔ میں خاموش ہو گیا اور گرے ہولڈنگ نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ تم بڑی حیرت انگیز داستان سنا رہے ہو ایلن، پھر کیا ہوا؟ بہت طویل داستان ہے مسٹر گرے ہولڈنگ، جسے سن کر آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ ڈی فوسٹر مر گیا اور فارمولے اتفاقاً میرے ہاتھ لگ گئے۔ جی ہاں، میں اسے اتفاق ہی کہوں گا کہ بڑے بڑے ممالک کے ذہین ترین ایجنٹ جک مارتے رہ گئے اور فارمولے میرے ہاتھ لگ گئے، جبکہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔
ساری تفصیلات مرتے وقت ڈی فوسٹر نے میرے گوش گزار کی تھیں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ فارمولے حکومت امریکہ کی تحویل میں واپس پہنچ جائیں۔ یہ کام یوں تو بہت آسان تھا کہ میں کسی بھی ذریعے سے انہیں واپس کر دیتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات پھیلے، اس لیے میں نے بڑی مشکل سے آپ تک رسائی حاصل کی، اور آپ ہیں کہ میری بات سننے پر بھی آمادہ نہیں ہیں۔ تمہاری باتیں اب بھی مجھے کسی ہوش ربا داستان کی طرح معلوم ہو رہی ہیں۔